بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یہ لوگ ان معبودان باطلہ کے لیے جنہیں یہ نہیں جانتے حصہ مقرر کرتے ہیں، مما رزقناہم، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم اللہ کے بارے میں گھڑا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، سبحانہ، حالانکہ وہ ذات پاک ذات ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے اپنا منہ چھپائے پھرتا رہتا ہے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، آیا وہ بیٹی کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے زندہ مٹی میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بلند مثال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں نے اپنے مختلف رسم و رواج بنا رکھے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی، جب کوئی پیداوار زمین سے نکالی جاتی اس کا ایک حصہ بتوں کے نام کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ اسی طرح ان کے ہاں رواج تھا، وہ جانوروں میں سے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ ہر ایک چیز میں سے بتوں کے لیے حصہ نکالنا، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، کہتے یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ ان کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، اور یہ سب ان کی من گھڑت بنائی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو فرمایا یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے یہ ہم نے انہیں دیا ہے، بتوں کے نام پہ وقف کرنے کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اس بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے وہ عبادات بھی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، نذر و نیاز بھی اللہ کے لیے، دعائیں بھی اللہ کے لیے، عبادات بھی اللہ کے لیے۔ اس میں یہ انداز اختیار کرنا کہ یہ اس کا، یہ فلاں کا، یہ جو ہے حصہ فلاں جگہ پہنچے گا تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، یہ سب ہماری کمزور عقیدے کی باتیں ہیں۔ اگر کسی اللہ والے کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز دیں، صدقہ دیں، جانور دیں، کھانا کھلائیں، کپڑا پہنائیں، نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم بزرگ کو پہنچ جائے۔ نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم بزرگ کو پہنچ جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس میں نہ دن کی کوئی پابندی ہے کہ آپ نے 15 تاریخ کو کرنا ہے، آپ نے 25 کو کرنا ہے، یا آپ نے سال میں ایک دفعہ کرنا ہے، یا آپ نے 6 مہینے بعد کرنا ہے۔ آپ روز کریں، 10 دن بعد کریں، مہینے میں کریں، 6 مہینے میں کریں، اپنی سہولت کے حساب سے، اور کسی کو دکھانے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا، نیت کر لی، ثواب جہاں تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری خرابی جو جاہلیت کے زمانے میں تھی وہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا
یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے یہ بیٹوں کو پسند کرتے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، وہ تو صمد اور بے نیاز ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تو غور و فکر کیا کرو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے انسان سوچتا ہے اسے کس نے بنایا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا۔ پھر شیطان اگلا دل میں خیال یہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو کہا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو جتنا بتایا جاتا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سبحانہ وہ پاک ذات ہیں۔ پھر اس جاہلیت کے زمانے کی تیسری خرابی یہ تھی جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، غل وجہہ مسودہ، وہ سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، سیاہ رنگ کے چہرے کے ساتھ وہ دم گھٹتے ہوئے بڑی مشقت کے ساتھ اپنا وہ دن گزارتا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد سوچتا میں اس بیٹی کا کیا کروں، اگر اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تو یہ تو پوری زندگی کی ذلت ہے، اور دوسرا حل میرے پاس یہ ہے کہ اس کو میں مٹی میں دبا کے ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت برا کر رہے ہیں، الا ساء ما يحكمون، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت برا فیصلہ، بہت برا طرز عمل ہے۔ یہ تو جاہلیت کے زمانے کا رواج تھا، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمارا تو اس پر یقین ہے بیٹے بھی اللہ دیتے ہیں بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ جاہلیت کے جراثیم ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جو بیٹیوں کے معاملے میں غیر ضروری رسم و رواج بنا لیے ہیں، بیٹی ہوگی، بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی اور اس کو اتنے لاکھ کا جہیز دینا پڑے گا، اس وجہ سے بیٹیوں کی ولادت ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے کہ ایک ساتھ اتنے لاکھ روپے کا انتظام میں کہاں سے کروں گا۔ تو یہ بھاری بھرکم جہیز کی جو رسم ہے اس نے بیٹیوں کی ولادت کو ہمارے لیے پریشان کن بنا دیا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کسی والد کے لیے، بچیوں والے کے لیے پریشانی پیدا کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جتنا آسان بنائیں گے تو معاملہ آسان ہوگا۔ دوسری بات، بیٹیوں کی ولادت ہمارے لیے بوجھ کیوں بنتی ہے؟ اس کی دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے۔ محبت یوں ہے، ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، پیسے کمائے گا، پیسے کمانے کی مشین بنے گا۔ ظاہر ہے جتنا مال بیٹا کمائے گا بیٹی تو نہیں کما سکے گی، تو اس لیے بھی ہمیں بیٹیوں کی ولادت اچھی نہیں لگتی، بیٹوں کے پیدا ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ دنیا کی محبت اپنے اندر سے کم کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ ملے گا، بیٹوں کے آنے نہ آنے سے، بیٹیوں کے پیدا ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر ایک اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس کا رزق دیا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر سے دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو براہ راست مشابہت ہو جاتی ہے اس خوش نصیب انسان کو جسے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، 4 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو عورت ہی کیسی ہے، اس کے ہاں تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو کم ہلکا لیا جاتا ہے، کم معمولی سمجھا جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں آپ کی پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سے 3 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بعد میں ہوا، اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی جو اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرے، صحیح تربیت کرے، ان کا فریضہ سر انجام دے، ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔
یہ بیٹوں پہ تو خوشخبری نہیں ہے، لیکن ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود بھی چونکہ ماحول معاشرے کا یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹے ہونے چاہیے، بیٹے ہونے چاہیے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی ولادت کثرت سے ہوگی، اتنی کثرت سے ہوگی 50 عورتوں کو سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا۔ عورتوں کی شرح پیدائش اتنی بڑھ جائے گی، 50 عورتوں پہ ایک مرد نگران ہوگا۔ اب بتائیے بیٹے کہاں سے لائیں؟ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتا دیا اور اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قرب قیامت میں بچیوں کی ولادت کی شرح بڑھ جائے گی، تو پھر ہمیں کسی کو پریشان کرنا، کسی کو طعنہ دینا، بیٹی کی ولادت پر بیوی کو طلاق دے دینا، اس کو باتیں سنانا، یہ بہت بری بات ہے، جاہلیت والی بات ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔